آتی ہے، مجبرین آتی ہے، ایک حادثہ ہے بشریت. اور اس میں اللہ پاک کی جو ہے بڑی حکمت ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ بنایا جاتا تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لقد ارسلنا فیکم رسولا، تم میں سے ایک رسول بھیجا من انفسکم. اگر فرشتہ ہوتا تو بھی اللہ پاک تو قادر مطلق کہ فرشتے کو بھیجتے، جن کو بھیجتے، لیکن انسان ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، ان کو بھوک لگتی نہیں، کچھ نہیں، ہم کیسا عمل کرے جیسے یہ کرے. اس لیے فرمایا تمہارے جیسا انسان بناتا ہوں نبی کو، اور پھر تم دیکھ لو ان کی اطاعت کرو کہ وہ جیسا کرتے ہیں ویسا تم کرو. اس لیے بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر دیے. اس لیے پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو حصے ہیں، ایک تو بشریت اور ایک بشریت سے اونچا حصہ بھی ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں، جو عام انسانوں کو نہیں ملا. اور بشری مانا ہم بھی بشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر، لیکن یہ نہیں کہ ہم اور حضور برابر ہے. بہت زبردست زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا ہو، یہ کوئی نور ہیرا ہو، پتھر کوئی پتھر ہے، کیا دونوں برابر ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بشر بنانے میں حکمت اللہ پاک کی ہے. یہ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اور عطا کی گئی ہے، مثلا یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی بہنا، آپ کسی کی انگلی مبارک سے پانی بہنا بہا نہیں بہا، یہ تو یہ بشریت نہیں ہے. لیکن بشریت کی جو چیزیں ہیں، مثلا آپ کے اوپر جادو کرنا، زہر کھلانا اور اس کا اثر ہونا آپ کے اوپر، بخار آنا، آپ کو فیور آنا، یہ بشریت ہے. لیکن بشریت سے ماوراء البشریت جس کو کہتے ہیں بہت اونچی چیز ہے. یہ تو علامہ حافظ ابن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست محدث سے مشہور ہے، علماء میں تو خاص مشہور ہے. حدیث پاک کی تشریح میں، قرآن پاک کی تشریح میں بڑے علامہ ابن عبد القیوم بہت بڑے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں، روح جو ہے اعلیٰ علیین میں رہتی ہے. سجا سمجھنا پڑے گا تاکہ پھر آپ کو اشکال نہ ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہونے لگا تو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یہ حدیث پاک میں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کی طرف، اور رفیق اعلیٰ کی تفسیر کیا فرمائی محدثین نے؟ فرشتوں میں، اعلیٰ درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں رہنا چاہتا ہوں. تو جسد مبارک جو ہے دفن کیا گیا یہاں مٹی میں. تو علامہ ابن عبد القیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ یہاں آپ کا جسم مبارک ہے اور وہاں کیا ہے؟ آپ کی روح مبارک ہے، اور اس میں پورا کا پورا تعلق ہے، پورا کا پورا تعلق ہے. آپ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تعلق ہے. جو آپ کے قریب جاتا ہے روزے میں سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اب نماز پڑھتے ہوئے چاہے کسی نے دیکھا ہو، لیکن سلام کا جواب تو سنا ہے. دنیا کے بہت سے انسانوں نے، بہت سے انسانوں کو کیا کر دیا؟ جواب دیا، جواب سنا، ہاتھ مبارک بھی باہر نکالا اسی قبر میں سے، اسی قبر سے. مشہور واقعہ ہے تو بہت. یہ تو اس کی گواہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں کم عمر میں تھا، بالکل نوجوان تھا، تب میں نے یہ واقعہ ایک بزرگ کے ساتھ دیکھا، حضرت احمد سرہندی کے ساتھ، کہ وہ جو ہے انہوں نے ایک شعر پڑھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک روزے ایک سے باہر نکلا، انہوں نے ملاقات کی، غصہ دیا. اور ایسا اور بھی واقعات پیش آئے ہیں. تو یہ تو دنیا کے انسانوں نے دیکھا. تو علامہ ابن عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم مبارک تو یہاں ہے، روح وہاں ہے، لیکن پورا کا پورا تعلق ہے. جو اعمال پیش ہوتے ہیں جسم مبارک کے اوپر تو روح کے ساتھ جوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک قادر مطلق ہے. اللہ پاک اللہ پاک کی قدرت دنیا میں دیکھ لیجیے کتنی بڑی ہے. دنیا کے انسان معمولی دماغ رکھنے والے کتنی ہوا میں اڑتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ایجادات ہے، وہ ایجادات ہے، کل کا ویدر آج بتاتے ہیں. وہی تو اللہ جل شانہ جو اس دماغ کا خالق ہے اس کی کیا قدرت ہوگی؟ جس دماغ سے انسان یہ ترقی کر رہا ہے، ہوا میں اڑ آئے گا، تو اس دماغ سے اس نے کام کیا نا، تو اس دماغ کا خالق کتنا بڑا ہوگا، اس دماغ کو پیدا کرنے والا خالق. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد القیم فرماتے ہیں کہ جسم مبارک یہاں ہے اور روح مبارک اعلیٰ علیین میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کا پورا تعلق کر دیتے ہیں. نماز بھی
دیکھی ہے، لیکن صحابہ کرام کی تو اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، آنکھوں دیکھا تو کتنا بڑا یقین کہ حضرت اعظم کا اندر میں زندہ ہے، اندر سے بول رہے ہیں. اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان وہی رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر جو قبر میں دفنایا گیا وہ قبر مبارک بنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں، کیونکہ مسئلہ تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہو جائے وہاں تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں انتقال ہوا، وہی دفنایا گیا. وہ اکیلی رہتی تھی اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے. اتنا ادب کرتی تھی، اتنا ادب کرتی تھی جتنا زندگی کے اندر باہر سے اگر کوئی بھی زور سے آواز آئے تو وہ کہلواتی تھی کہ جاؤ کہہ دو آواز زور سے نہ کرو، حضور کو تکلیف ہو جائے گی. ایک مرتبہ جو ہے وہ دروازے بن رہے تھے اس میں مدینہ منورہ روضہ مقدس یعنی اس محلے کے اندر، تو جو کارپینٹر آتا ہے نا بڑے بولتے ہیں اردو میں، وہ دروازے بنا رہا تھا، ٹھک 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 ٹھوک رہا تھا. فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو کہو کہ تمہارے دروازے وہ ٹھک ٹھک سب باہر لے جاؤ، بنا کر لے آؤ اور پھر یہاں اگر آہستہ سے اس طریقے سے فٹ کر دو کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. کتنا بڑا یقین طریقہ آپ نے کیوں آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے، کتنا بڑا. تو یہ ابن قیم کی باتیں، اسی چند باتوں کو اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بشریت کی، ایک کیا ہے بشریت کی، اور ایک کیا ہے بہت اعلیٰ درجے کی حالت. اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ملی جلی رکھی تاکہ، اور بشریت اس لیے بھی رکھی گئی تاکہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ کہنے لگے، اس لیے بشریت کی اللہ نے کہنے لگا عقیدہ بگڑتا ہے نا، یہ تو شرک ہے، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، تو اس لیے بشریت بھی رکھی ساتھ میں. اب آپ دیکھیں ہجرت کے بارے میں چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، یہ بشریت ہے، چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، رات کو جا رہے نہیں کر رہے ہیں، گھر میں چھپ گئے، یہ سب کیا بشریت کے تقاضے ہیں. اور ایک طرف یہ کہ وہ کافی لوگ اوپر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا تو جو ہے سب گاروں کو دیکھا، وہاں نہ دیکھا، ایسے ہی گار تھے وہاں، پھر میں تو گیا ہوں تو یہ گار جو ہے وہ اس کو دیکھا ہی نہیں. اب صدیق کہتے ہیں اندر ساتھ میں کہ یا رسول اللہ اگر وہ یوں گئے خالی وہیں جا کھڑے ہیں ہم کو دیکھ لیں گے، یہ ہو کر لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا نبوت کا تقاضا، چلے گئے ویسے کہ ویسے. اور آنن فانن جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ کبوتری نے آ کر کیا گیا انڈے دے کر بچے نکالے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ انڈے کہاں سے ہوتے، چھوٹا سا ایسا جانے کا راستہ ہے، بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، کیسا بیٹھ کے وہاں رہتا ہے نا، تو گیا جانا اندر بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، ایسا 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 کر کے جانا پڑتا ہے، اتنا کھڑے ہو کر نہیں جا سکتا کیونکہ بہت چھوٹا وہ جگہ بہت چھوٹی. تو یہ بشریت کا اعتقاد. اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو حضور کے ساتھ خوب ہی تعلق عطا فرمائے.